بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، حروف مدہ اور حروف لین۔ یہ جو نورانی قاعدہ ہے اس میں تو انہوں نے دونوں تختیوں کو ایک ساتھ ملا دیے، حروف مدہ اور حروف لین، تختی نمبر 8 میں۔ لیکن چونکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اس لیے ہم ان کو الگ الگ بیان کریں گے۔ تختی نمبر 8 کو ہم کر دیں گے حروف مدہ، اور پھر اس کے بعد تختی نمبر 9 ہم ذکر کریں گے حروف لین، الگ الگ ذکر کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے وضاحت ہو جائے۔ حروف مدہ اور حروف لین ہیں بھی بڑے اہم، قرآن کریم میں بہت زیادہ ان کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور جو غلطیاں ہوتی ہیں قرآن کریم کے پڑھنے میں، تجوید کی ادائیگی میں، تو ایک کمی حروف مدہ کی رہتی ہے۔ عام طور پر تجربے سے یہ ثابت ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے حفاظ قرآن جو ہے، جو قرآن کریم کے حافظ بچے ہوتے ہیں، جن کی مشق نہیں ہوتی یا جن کو صحیح طریقے سے سمجھ اور پہچان نہیں ہوتی، یا وہ مسلمان مرد ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو حروف مدہ کی بڑی غلطیاں آتی ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو باقاعدہ الگ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے حروف مدہ، اس کا عنوان ہے تختی نمبر 8، حروف مدہ۔ ان کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مد کے معنی ہے کھینچنا، اور یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں، ایک الف کی مقدار۔ جیسے ہم نے کھڑی حرکات میں پیچھے پڑھا تھا کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، تو اسی طریقے سے حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک ہی چیز ہے، فرق کوئی نہیں ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے۔ ان کو لکھا جاتا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش لگا دیتے ہیں، اور ان کو لکھا جاتا ہے کسی اور طریقے سے۔ مد کے معنی ہے کھینچنا، ان کو حروف مدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش 3 ہے، تو اسی طریقے سے حروف مدہ 3 ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف، واو، یا۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، قرآن کریم میں جہاں کہیں ہم دیکھیں کسی لفظ میں الف ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس کو کہیں گے الف مدہ۔ اسی طریقے سے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اس کو واو مدہ بولیں گے۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ واو ساکن کہہ رہا ہوں میں، واو ساکن، یا ساکن، اس کا خیال رکھیں۔ الف ساکن نہیں کہا میں نے، اس لیے کہ الف اگر ساکن ہو گیا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ تو الف مدہ سے پہلے صرف الف مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ تینوں کو کیا کہیں گے؟ حروف مدہ۔ اور ان کا حکم کیا ہے؟ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو یہ تو بنیادی میں نے اس کا تعارف کرا دیا، اب اس کی مشق ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، با الف زبر با، اس کی ہجہ کس طرح کریں گے؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، ایک الف کی مقدار کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ یہ مٹھی ہے، کھلی ہے، اس کو درمیانے رفتار سے بند کرنا، یا بند ہے اس کو درمیانے رفتار سے کھولنا، یا انگلی کو درمیانے رفتار سے کھولنا بند کرنا، ایک مٹھی کی مقدار ہے۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو
حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ اسی طریقے سے را ہے، میں نے بار بار کہا را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا زو زی، طا طو طی، ظا ظو ظی، فا فو فی، ہا ہو ہی، یا یو ی، آ او ای، جا جو جی۔ یہ سب حروف مدہ ہے، اسی طریقے سے پڑھتے جائیں گے، ہجے کے ساتھ بغیر ہجے کے، دونوں کی مشق کرانی چاہیے، اور ایک دفعہ بنیاد جب مضبوط پڑ جاتی ہے تو بالکل آسان رہتا ہے۔ تو یہ حروف مدہ کے بارے میں آج ہم نے ذکر کیا۔